اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ سب دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم دے بدلے برکتاں اور عزتاں عطا فرماوے، اور جنہ جنہ دوستاں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا ہے، بالخصوص محمد وسیم باروی صاحب، باقی بھی جنہ جنہ نے دامے دل میں سکھنے جتنا حضور دی بارگاہ دے وچ اپنی عقیدت مندی دا اظہار کیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انہاں ساراں دے مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ برکتاں عطا فرماوے۔ اور بالخصوص میں اکثر ایک دعا منگدا رہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسا ساریاں نوں حضور دی محبت دے نال نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع عطا فرماوے، آمین۔ اور پھر بالخصوص اس وقت میں انہاں ساراں دے جتنے بزرگ بیٹھے نے انہاں بزرگاں دی وساطت نال عرض کر رہے ہیں کہ بالخصوص اس وقت سنیاں تنو اتفاق دی ضرورت ہے۔ بس کرو زینہ بچے اساں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بابے نے سانو کافی جگایا ہے، تے اساڑے ایمیں تھوڑے جائی میں بظاہر جذباتی نعرے ہیں، لیکن کاش اساڑا کردار بھی وہ ہویا، کاش سارے اندر غیرت جاگے ہا، کاش سانو پتہ ہوئے ہا کہ اس وقت دین مطہرہ دوتے کتنا امتحان ہے، دین بیچارہ کتنا پریشان ہے۔ اور میں اکثر عرض کردہ رہنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میرا دین یتیمہ وانگو بوہے بوہے تے دستک دیسی، ادھتے عمل کرن والا کوئی نہ ہو سی۔ آج وہ حالات تھوڑے سارے سامنے ہیں، یہ ہن دی گالے ساڑھے علاقے نمے کوٹ دے وچے ساڑھا تحریک لبیک دا جھنڈا لگا کھڑا ہے، چوک دے وچے انہاں بدبختہ نے اتار کے کالیاں نے اپنا جھنڈا لا لے۔ میں امید رکھدا کہ اللہ سبحانہ و تعالی محبوب دی آل دے صدقے، حضور دے گھرانے دے صدقے انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی سانو کامیابیاں عطا فرمائے سی۔ لیکن سنیاں جس طرح نقیب محفل صاحب فرما دے پہن، آج تینو ضرورت جاگن دی، جاگ خدارا، جاگ مہربانی کر، ورنہ خیر ساڑھو تے حاوی ہو گئے۔ اور پھر یہ وچ ساڑھا اپنا قصور ہے، اساں دین دوتے عمل نہیں کیتا، دین دی گفتگو اپنے بچوں دے سامنے نہیں کیتی، اسا لبرل بن گئے ہیں، اسا دنیا دے پجاری بن گئے ہیں، اسا دنیا دے خواہش مند بن گئے ہیں، اسا دنیا دے نال محبت کی دیئے۔ کاش سانو پتہ ہوئے ہاں کہ دین دوتے بزرگان دین نے کس طرح قربانیاں دی دیں۔ خدا دی قسم حضور دے غلام جدنا حضرت آمیرے، جس ویلے مسلم قذاب بدبخت نے جناب حضرت عامر دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا،
اے عامر مہربانی کر مینوں نبی تصور کر لے تو سب بولے سو مسیلمہ کذاب جس نے حضور دے وقت دے وچے حضور دی موجودگی دے وچے اس بدبخت نے جناب نبوت کا دعویٰ کیتا جی نے جناب اج جناب غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے توجہ کر سانو کیا پتہ ہے دین کس طرح سانو میسر ہویا ہے دین کس طرح سب بزرگان دین نے حاصل کیتا ہے حضرت عامر دی بارگاہ دے وچے مسلمے کذاب نے دعوت دیتی اے آدھے اے عامر مہربانی کر میں کو نبی تصور کر لے میں کو نبی مان لے حضرت عامر فرمان دینا اے دجالا اے کذابا خبردار اے جان تمن سکدی ہے لیکن اللہ دے حبیب دے نال کدی غداری نہیں ہو سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ بدبخت مسیلمہ کذاب نے حضرت عامر دے نال بڑے ظلم کیتے جناب حتیٰ کہ ہتھاں کو بازوانوں آزانوں کو لو کٹ دیتا بڑا ظلم کیتا بڑا تشدد کیتا جناب تشدد کرن تو بعد اکھاں ویرا مانڈتیاں زبان بھی ویرا مانڈتی آدھے عامر ہون تا من لے میں کو نبی تصور کر لے توجہ کرائے حضرت عامر نے فرمایا وہ جھوٹا کذابا خبردار تے کو نہیں پتا مسلمان دی ایک زبان ہوندی ہے مسلمان دی ایک زبان ہوندی ہے خبردار تے کو نہیں پتا آج حالات دے دے پہوے دکان ویچی کہیں کنے تے دعائیں کہہ دینا رقبہ ویچا کہیں کنے تے دعائیں خیری اچھا پنجابی بولا دعا کسے نال تے سودے کسے نال گلہ کسے نال تے زبانہ کسے نال اے ہے اچھا بھی ایمانداری اے توجہ کر دیکھ لے بزرگان دین نے اپنی جان تا نظرانہ تا پیش کر دیتا ہے اللہ دی قسم دین دوتے وقت نہیں آون دیتا دین دوتے آج نہیں آون دیتی اپنے ایمان مضبوط کیتا ہے فرمایا اے کذابا اے جان چاہے تے جا سکتی ہے لیکن تینوں نہیں پتا مسلمان دی ایک زبان ہوندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسیلمہ کذاب نے کیا کیتا اس بدبخت نے جناب آپ دیا اکھا مبارک کٹ لیاں حتیٰ کہ زبان مبارک کٹ دیتی حتیٰ کہ آپ دے جسم مبارک دے تو جناب جلد اتار کے گرم پتھر پہ لیٹان دے وقت دیا تھے ہونتا من گل آپ فرمائیں دل میں خبردار ایک قطعی طور پہ نہیں ہو سکتا اور جس چہرے میں جس اکھا میں وقتہا دا مکھڑا تکیا ہوئے او قطعی طور پہ جھوٹے کذاب نو نہیں من سکتا خبردار اے میں مسلمان میں قطعی طور پہ تے کو نہیں تصور کر سکتا حتیٰ کہ اس نے اتنے ظلم کیتے آپ جناب سسکیاں بھر دیا شہید ہو گئے اور توجہ کرائے جب آپ شہید ہوئے آپ دی امی جان نو کسے نے جا کے دسیا حضرت عامر اس طرح شہید ہو گئے مسیلمہ کذاب نے ظلم کیتا یا رسول اللہ اچھا یا علی زندہ نعرہ صرف سٹیج تو لگے گا ذرا تھوڑا جا کیونکہ انہوں نے سمجھ آنی ہے نا بھی کتے نعرہ مارنے کتے نہیں مارنے توجہ کرو ذرا
جدوں ماں نو پتہ چلیا جناب میرا عامر اس طرح شہید ہو گیا اور توجہ کرائے، ماں نے کوئی چیخو پکار نہیں کی تھی، ماں نے کوئی سینہ کو بھی نہیں کی تھی، ماں نے کوئی اپنے جناب وال نہیں نوچے، ماں نے کوئی سفلہ پہ ہاتھ نہیں ماریا، ماں نے آہوزاری نہیں کی تھی، ماں نے کوئی چیخو پکار نہیں کی تھی۔ توجہ کرائے حضرت عامر دی ماں رب دی بارگاہ دے وچے سر پہ سجود ہو گئی، نالے عرض کر دیے مولا تیرا شکر ہے جیڑا میں دودھ اپنے عامر بیٹے نو پیوایا ہے، اس دودھ نو حلال کیتا ہے، اپنے محبوب تیرے محبوب دی جناب ختم نبوت دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ مولا ایسی میری ہزارہ اولادہ ہوئے تیرے محبوب بنا تو میں ساریاں قربان کرنے واسطے تیار۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تینوں کیا پتہ سانو دین کس طرح میسر ہوئے؟ تینوں اتنا ہی پتہ کوئی نہیں ساریاں اولاداں کیا کر رہی ہیں؟ ساڑیاں اولاداں دی اٹھ بیٹھ کے دے نال ہے، ساڑیاں اولاداں دا چال چلن کے دے نال ہے۔ تینوں پتہ ہے قرآن فرما دے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ قرآن فرما دے شیطان تیرے سجے کھبے اگے پیچھے تے کو ورغلامن دی کوشش کر رہے ہیں، اور شیطان دے جناب انسانی روپ دے کئی شیطان ہیں جڑے مرزائیت کی دعوتہ دے رہے ہیں، جڑے خارجیت کی دعوتہ دے رہے ہیں، جڑے رافضیت کی دعوتہ دے رہے ہیں۔ تینوں سانو کیا پتہ تو تے میں تے جناب پیسہ دی لذت اور پیسے دی نشے دے وچے آ کے سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں، اپنے ایمان کو بھلا بیٹھے ہیں، اپنے عقیدے کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ دے محبوب دی عزت و حرمت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دین دوتے بہت بڑا مشکل وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میری امت سمے گی مسلمان ہوئے گی، اٹھے گی کافر ہوئے گی۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح نو مسلمان ہوئے گی، شام نو کافر ہوئے گی۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، آج وہ ٹائم آ گیا ہے۔ خدا را اپنی اولاد دوتے اور اپنے ہوتے انتہائی جس نو کہتے ہیں نا انتہائی نگاہ داشت، انتہائی توجہ رکھو، انتہائی دھیان اور خیال رکھو کہ ساریاں اولاداں کتے خراب کیا کتے کسے غیر مسلم دے نال تے نہیں محبت کر دے، کسے نجدی دے نال تے محبت نہیں کر دے، کسے جناب رافضی دے نال تے محبت نہیں کر دے، کسے ختم نبوت تے منکر تے دشمن دے نال تے محبت نہیں کر دے۔ میں ایک واقعہ سناواں، ایک ظالم بادشاہ سی، میں اپنا موضوع بھی بیان کردہ لیکن اجے تک میں اپنی دل دی اگ ایک کڈ لواں کیونکہ میرے ذہن دے وچ اجے تک وہ معاملہ کھڑا ہے، میں نو اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن میں اے تھوانوں دعوت فکر دینا کہ خدا را اپنے ایمانہ کو، اپنے عقیدے نو، اپنے جذبیاں نو اجاگر کرو، ورنہ وقت دور نہیں ہے جو ساڑھے اندر آ کے، ساڑھے وچ آ کے، ساڑھے نال محبتہ کر کے، ساڑھے نال جناب میل جول کر کے ساڑھیاں نسلوں نو برباد کر سیں۔ وہ وقت دور نہیں ہے۔ تو ایک بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، اس ظالم بادشاہ نے حکم دے دیتا کہ خبردار میری حکومت دے وچے
کوئی بندہ سپیکر دے وچ اذان نہ دے. کیوں؟ کہندا جی میرے آرام دے وچ خلل آندا ہے. جدو اس بدبخت نے یہ گل کیتی، اندے جتنے حواری سن، اندے جتنے کشامتی سن، جتنے اندے چمچے کڑچے سن، انہوں نے اذانہ بند کروا دیتیاں. ایک مائیں، بڑھڑی مائیں اپنے سارے بچیاں جمع کر کے شام نو پوچھ دیے، بیٹے خیر تہے اذانہ نہیں آ رہیاں. بیٹے سارے جناب عرض کر دینے، اماں جی ایک ظالم بادشاہ آیا ہے، اس نے آرڈر کیتا ہے خبردار اج تو بعد اذان نہیں سپیکر پہ آنی چاہیے. میرے آرام دی وچ خلل آندا ہے، میرے آرام دی وچ خرابی آندی ہے. اور ماں پٹھڑی ہو کے اپنی ستے بیٹیاں نو کہندی ہے، اور بیٹے تسی بھی ہوو رب دا نام رکے تھوڑے جیون دا کیا فائدہ ہے؟ تھوڑے جین دا کیا فائدہ؟ تسی بھی ہوو دین دا آوازہ بلند نہ ہوئے، دین دے آوازے تو روکیا جاوے. تسا بھی ہوو رب دا نام بھی بلند نہ ہوئے. عرض کر دینے، اماں جی ایسا کیا کروں؟ ماں فرما دیے، بیٹے جدو کل ہوئے گی میرے ساتھ بیٹے اس ظالم دے دروازے پہ چل کے ون کے رب دا نام بلند کرنا جائے. سب تو پہلے وڈے وڈے نے اذان دیتی. جس نے اللہ اکبر دا آوازہ بلند کیتا، توجہ کریو، اللہ دا نام بلند کیتا. جدو اذان شروع کی تھی، جدو اس نے پکاریا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ادھے الفاظ بول بردے ظالم بادشاہ دے کنہ تک آوازہ پہنچیا. اپنے نوکر نو کہہ دے، اپنے جناب چیلے نو کہہ دے، کس کی جرت ہوئی ہے جیڑا میری کنہ تک آواز دے کے میرے آرام دی وچ خلل پایا ہے؟ نوکر نے جا کے دروازے پہ دیکھیا، ایک بڑھڑی ماں جدے سچ بیٹے نال اللہ دا نام بلند کر رہے. چیلڑے نے جا کے اپنے بدبخت نو حاکم نو دسیا، کہندے خبردار اس نو قتل کر دیو. اس بدبخت نے کیا کیتا؟ باہر جا کے انہوں خنجر ماریا، وہ شہید ہو گیا. لیکن انہی شہادت ہونی پئی ہے. توجہ کرو، ماں کہہ دیے، بیٹے اپنے بڑے بھائی دی لاش نو تڑپدا نہیں دیکھنا. خبردار جتھوں اذان انہیں چھوڑیے اگے تسی شروع کر دو. اے اذان نہیں مکنی چاہیے، تسی دے مک سکتے ہو، لیکن رب دا آوازہ نہیں مک سکتا. دوسرے نے اذان شروع کر دی تھی، مت اس چیلے نے اس نے بھی خنجر ماریا، حتیٰ کہ 6 بیٹے شہید ہو گئے. لیکن جناب تیرا 7واں بیٹا ہے، اگے اذان نہیں مکی، آخری جملے رہ گئے. اور 7ویں بیٹے نو اپنے پہلو پہ رکھ کے اپنے کندھے پہ رکھ کے انہوں جناب جگہ دیے. کہہ دیے، بیٹا جیڑی جناب تینو رات میں سبق یاد کروایا ہے، مہربانی کر اور سبق سنا دے. رب دے حبیب دی بارگاہ دے وچے، رب دی بارگاہ دے وچے اپنی حاضری لوا، اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے. اللہ دی قسم جناب اس معصوم بچے نے توتلی زبان دے نال بولیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
کہ اس جملے دے راز نیارے نے اس ڈبدے بیڑے تارے نے اور سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ خدا را جاگو، خدا را اپنی نندرہ نو چھوڑو. بہت بڑا مشکل وقت ہے. ساڑھے کولتے دین واسطے کیا وقت ہونا ہے، ساڑھے کولتے نماز واسطے وقت کو نہیں. اصلا نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. کاش کتے اتنا رش ہر نماز تے ہوندہ. اللہ دی قسم تیری بہت بڑی داشت ہے. بھارت دے وچ عورت سی جڑی جس نو بھی دم کر دی سی نا، جس نو بھی دم کر دی سی اس نو ہر بیماری کو آرام آ جاندہ سی. توجہ کری ادھرا، جس نو بھی دم کر دی سی. انہوں نے کول کسے بزرگ نے پوچھیا بھی دو جملے تو بول دی، دل دل دے وچ بول دی تے پھوکا مار دی تے پرلے نو آرام آ جاندہ ہے، کی کر دی؟ انہیں آکھے میں ایک نام لے دیا پاکستان. کہہ دیا اس پاکستان تے نام دے وچ اتنی برکت ہے. تینوں کی پتہ اللہ دی قسم کتنے غازیاں نے لفظ اللہ اکبر کہہ کے کتنے خیبر نو فتح کیتا ہے، کتنی جنگاں نو فتح کیتا ہے، اور کتنے مسلمانوں نے جناب یہود و نصارہ نو اللہ اکبر دی صدا دے کے جناب اللہ دے دین نو، اللہ دے حبیب دی شریعت نو، اللہ دے حبیب دے دین نو کس طرح بچایا ہے. اس اللہ اکبر دے وچ کتنی جناب برکتاں تے راز چھپے ہوئے. آئی صاحب پہلے دور دے وچ بڑھڑیاں ماما مسجدہ دے بوئے تے کھڑیاں ہو جانیاں سن، گلاس لے کے بوتل لے کے تے نمازیاں نو کہندیاں سن پھوکا دے کے جا. اماں کی کرے گی اس پانی نو؟ کہندی ہے ڈاکٹراں کول جان کی ضرورت نہیں ہے، اس لفظ اللہ اکبر دے وچ بڑی برکت ہے. تو میں کی کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کے؟ المدد یا پیسہ، پیسے دا گھمنڈ اتنا، پیسے دا غرور اتنا، سانو ہر چیز بھول گئی ہے. حیا بھول گئی ہے، غیرت ختم ہو گئی ہے، دین بھول گئی ہے، حضور دی شریعت بھول گئی ہے، حضور دے فرمان بھول گئے. اسا اتنے لبرل ہو چکے ہیں، ساڑے گھراں دے وچوں غیرت دے جنادے نکل گئے. ساڑیاں دھیاں تے بھیناں دے پردے اتر گئے، ساڑے گھر دے وچے حیا ختم ہو گئے. تواڈے ایتھے کوٹدو دے وچے میں ایک دن جا رہا سی بشیر کوٹ پٹھان ہوٹل کو اگے تے سلطان کرونی تو پہلے میں کل خانی تے جا رہا سی. میرے نال بشیر احمد باروی صاحب بھی نال سن. میں جا رہا سی تے میں دیکھے میں کل خانی تے اگے جا رہا تے بندے ادھروں رش دی صورت تے آ رہے نے. تے میں بشیر باروی صاحب نو کہنا، میں ڈرائیو کر رہا سی، بشیر باروی صاحب میرے نال بیٹھے سن. تے میں انہوں نے کہا میں خیر تے اسی راستہ تے نہیں کتھے بھول گئے، کہ عوام ادھر آ رہی ہے اسی ادھر جا رہے ہیں، وجہ کیڑی ہے؟ توجہ کرو ذرا، عوام ادھر جا رہی ہے. میں آخر گڈی روک لئی، توجہ کریو ذرا، میں گڈی روک لئی. گڈی روک کے میں عوام نو پوچھدا
میں کہنا یار کتھے جا رہے ہو؟ انہیں کہا جی تھے کل خانی ہے. میں کہ یار اسی تے فلان دی کل خانی تے جانا سی. انہیں کہا بھی وہ اگے ہے. میں کہ ایک ہی دی ہے, توجہ کریو ذرا. میں کہ ایک ہی دی کل خانی ہے. کہندا ہے اے او دی کل خانی ہے جس بیٹے نے اپنے باپ نو قتل کیتا ہے. باپ نے اپنے بیٹے نو قتل کیتا ہے. وجہ کیڑی سی؟ وچے معاملہ کی سی؟ بیٹا کہتے ابو میں نو پیسے دے تے میں او ٹی وی والا جناب ٹوکرا لواونا چاہنا. کی کہتے ہیں انہوں ڈش وہ لواونا چاہنا. وہ توجہ کریو, اے میرے درد مندانہ الفاظ سن لو. میری یہی تقریر ہے, میرے یہی درد نے, میری دل دی آواز اے ہے. باپ کہتا ہے بیٹا حیا کر, اساں دیندار لوگ ہاں, حیا کر. ساڑے گھر دے وچے ساڑیاں بیٹیاں جوان نے, تیریاں بہناں جوان نے, خدارا مہربانی کر گھر دے وچے بے حیائی پیدا نہ کر, گھر دے وچے بے حیائی نہ پھیلا, مہربانی کر خدارا غیرت پکڑ. انہوں تے جناب نشہ سی, وہ جس طرح ساڑے ہن نوجواناں نو ہے. ایک تے جڑے خچ موبائل نے, خچ موبائل انہوں کی کہندے ہو؟ کیڑا موبائل جی؟ ٹچ نہیں خچ ہے. اس نے بربادی کر دیتی ہے. میں تے کہنا ہونا اس موبائل نے بندیاں دے دماغ خراب کر دیتے ہیں. باپ نے ایک گل کہہ کے جان چھڑوا دیتی ہے. باپ چلا گیا کتھے کم دوتے, باپ تہجد گزار سی, نماز دا پابند سی. باپ چلا گیا کتھے کم دوتے, پیچھے ماں نو جناب انہیں منت کر کے تے ماما دے دل بڑے نازک ہوندے نے. ماں نو کہہ کے تے جناب اس نے 10-12 ہزار وٹور لیا, گیا جا کے تے جناب وہ ٹوکرا لے کے آیا, گھر دے وچے لا دیتا. باپ جدو واپس آیا نا تے او دی غیرت انہوں جھنجھوڑیا, او دے ضمیر نے اس انہوں جھنجھوڑیا. بھئی یہ کی ہو گیا ہے؟ یہ کوئی قیامت نہیں آ گئی. ایک بزرگ سی, میں نے گلہ دے وچوں ایک گل یاد آ رہی ہے. ایک بزرگ سی تے بڑا نیک سی, بڑا تہجد گزار سی. تے اس نو ایک دن اپنی بیگم کہن لگی آج تسی تہجد پڑھ کے دکھاؤ, میں دیکھ دی ہاں تسی کس طرح تہجد پڑھو گے. انہیں آکھا کوئی مسئلہ ہی کو نہیں. وہ رات نو عشاء پڑھ کے تے تلاوت قرآن دی کر کے تے سوں گیا. کہنے میں صبح نو اٹھاں گا تہجد پڑھاں گا. جدو صبح ہوئی او دی تہجد چلی گئی. نماز پڑھنی سی, بیگم نے جا کے او دے بازو جو پکڑ کے اٹھایا, کرما لیا. ہونتے نماز بھی جان دی, اٹھ دن طلوع ہوندے نماز تے پڑھ لے. انہیں دوڑ کے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے اتنا زارو قطار رو رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں, اتنا زارو قطار رو رہے ہیں. رب دی بارگاہ دے وچ التجاواں کر دے, مالکا کیڑا میرے کل گناہ ہو گیا ہے, آج میری تہجد کیوں قضا ہوئی ہے, آج میرا جناب عبادت کیوں قضا ہو گئی ہے, وجہ کیڑی ہے. اللہ دی بارگاہ دے وچ رو رو کے التجاواں پیا کردا ہے, میری تہجد کیوں قضا ہوئی ہے, حالانکہ اس دی نماز تو ہو گئی. اے خدا را مسلمانہ, کدی اسی بھی گھر دے وچ بیٹھ کے سوچیا ہے کتنیاں ساڑیاں نمازاں خراب نے, ساڑیاں کتنیاں نمازاں تے سجدے قضا نے, ساڑے کتنی بندگی رب دی قضا ہے, ساڑے بچوں دی نماز کوئی نہیں, ساڑیاں بیٹیاں دی نماز کوئی نہیں, ساڑیاں گھر والیاں دی نماز کوئی نہیں, اور سادہ دین خراب ہو گیا ہے. اپنی بیگم نو کہن دے, بیگم دس دے سہی اج میرے تے کیڑی کلام پڑھی وی, کیڑا جادو کیتا ہی.
خیر تے ہے کیوں اج میری تہجد قضا ہو گئی ہے؟ بیگم کہہ دیے ہاتھ بن کے میاں جی میں کوئی کلام نہیں پڑھی، میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھیا، میں کوئی جادو نہیں کیتا، پہلے جدوں بھی گھر دا جناب کھانا پکیں دی ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے پکیں دی ہم، میں ہر پیڑے دے بدلے یا رحیم یا کریم پڑھ دی ہم، میں ہر کھانے دے بدلے بسم اللہ شریف پڑھ دی ہم، آج میں کچھ نہیں پڑھیا، اے اوٹا سبب اے او نحوسن جس وجہ کر کے آج تیری تہجد قضا ہوئی ہے۔ مسلمانا اے نوجوانا میں تینوں فکر دیونا چاہتا، خدا را مہربانی کر، تیری طاقت، تیرا روح، تیرا دبدبا تے رب دے سجدے دے وچی، تیری عبادت چلی گئی ہے، تیرا دبدبا ختم ہو گیا ہے، تیرا روح ختم ہو گیا ہے، رب دی بندگی کوئی نہیں، تیری گھر دی برکت بھی کوئی نہیں۔ کروڑوں روپے دا مالک ہے، لکھاں روپے دا مالک ہے، بڑیاں پراپرٹیاں، بڑے کاروبار، بڑی چہل پہل، برکت۔ یہ تقریر تو انہوں کسے نے نہیں سنانی، جیڑی میں آج عرض کی تھی تو تقریر میں نو لچھے دار بھی آن دی ہے، سناما یا اسے دو تے اکتفا کریں دے ہوئے۔ آج دی تقریر عید تے مکمل ہوئی، پھر انشاءاللہ العزیز کدی موقع ملیا تو اللہ دے فضل و کرم میں ویسے کافی دیر تو یہ دیکھ رہا یہ غبارے مسجد دے وچ نہیں ہونے چاہیے، باقی جتنی سجاوٹاں کرو یہ غبارے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ غبارے جڑے ہیں نا یہ مطلب پتہ نہیں ادھا کوئی پتہ نہیں ادھا پاک نہیں یا پلیت نہیں، یہ غبارے مسجد دے وچ نہیں ہونے چاہیے، جھنڈیاں لا دیو، پھول لا دیو، گلدستے لا دیو، یہ غبارے نہ لایا کرو۔ تو مسلمان خدا را نماز پڑھ، اپنا دین مکمل کر، اپنے دین کو بچا، اپنے دین دا خیال کر، اپنی اولاد دا خیال کر، اپنی اولاد نو دین کی طرف لا، اپنی اولاد دے سامنے دین دی گفتگو کر، دینی مسائل سنا انہوں، جدو دینی مسائل سنائے گا، دین دی غیرت دلوائے گا، حضور دی محبت دا درس دے گا، حضور دی ختم نبوت دی گفتگو کرے گا، تیری اولاد اپنے دل دی وچ حضور دی ختم نبوت واسطے تڑپ پیدا کرے گی، اپنے دل دی وچ حضور دی شریعت دی تڑپ پیدا کرے گی، حضور دے دین دی تڑپ پیدا کرے گی۔ خدا دی قسمیں تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تیری قبر تے حشر بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے میں جملے بولن اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ قبول و منظور فرماوے، دعا کرو سارے علاقے نو اللہ سبحانہ وتعالی ہر فتنیاں کول محفوظ فرماوے، بالخصوص جڑا فتنہ ہے پھر جھنڈا لے کے لا کے تے پھر دھرنا دے کے بیٹھے نے، تے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دے فتنیاں کول محفوظ فرماوے، انہ دے شر کول محفوظ فرماوے۔ اللہ حضور دی عظمت، حضور دے صحابہ دی عظمت، حضور دی اہل بیت دی عظمت دے جھنڈے نو بلند فرماوے، اللہ اہل سنت دا بول بالا فرماوے، اللہ اہل سنت نو ترقیاں و کامیابیاں عطا فرماوے۔ اللہ سبحانہ وتعالی میں نو میرے بچے نو حضور دی شریعت دا خادم بناوے۔ اللہ تعالیٰ تھوکو تے تھوڑے بچے نو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کامل بندگی اور محبوب دی کامل اتباع عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوایا والحمدللہ رب العالمین۔